بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شری عارف حمید بٹی۔ گزشتہ سے پیوستہ عید مبارک ناظرین۔ ان دنوں بہت خبریں آئی، سانیہ بہاول نگر ہوا، اس پہ میں اتنی 10 کتابیں لکھ سکتا ہوں لیکن زیادہ نہیں بولوں گا۔ یہ واقعہ یقیناً نا انصافی نہیں ہونی چاہیے۔ جہاں آئین اور قانون کی حکمرانی نہ ہو وہاں گروہ فیصلہ کرتے ہیں، تو جو پولیس نے پچھلے 2 سال کیا وہ یہی ہونا تھا۔ ناظرین، ایسے بہت سارے پولیس افسر اور دیگر بیوروکریسی کو جانتا ہوں جو اپنی قابلیت اہلیت کی بجائے اچھی پوسٹنگ کے لیے حکمرانوں کے پاؤں میں گڑ گڑا کر منتیں کر کے ان کے مخالفین کو کچلنے کی وعدہ کر کے پوسٹنگ لے کر ان کے ہر حکم کی تعمیل کرنے کے لیے ظلم زیادتی اور چادر چار دیواری کا تقدس پامال کر کے ہزاروں نہیں لاکھوں گھروں میں غیر قانونی چھاپے مرواتے ہیں، اور اس دوران عورتوں کے ساتھ تذلیل کرنا بچوں کی بزرگوں کی معمول بن چکا ہے۔ سانیہ بہاول نگر کیوں ہوا، اس کی بہت ساری تفصیلات اور 10 کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، لیکن اصل ذمہ دار ہے کیا یہ بے ضمیرے چند افسران جو من پسند پوسٹنگ لینے کے لیے حکمرانوں کے ان کے سیاسی مخالفین کو کہ گھروں میں جب ہزاروں چھاپے مرواتے ہیں، جب 80 سالہ باپ کو اٹھا کے لایا جاتا ہے، گھر میں توڑ پھوڑ کرتے ہیں، ان کا ضمیر نہیں جاگتا؟ بہاول نگر جو ہوا نہیں ہونا چاہیے، کسی کو بھی قانون سے معاورہ نہیں ہونا چاہیے۔ جس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی وہاں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس کی بہت زیادہ تفصیلات ہیں کہ بہت سارے بندوں کو مرچیں لگے گی اور اچھل جائیں گے۔ ایسے بے ضمیروں افسروں کی ایک داستان ہے کہ ہر حکومت میں طاقتوروں کے جا کے پاؤں پکڑتے ہیں، اللہ کا واسطہ ہے مجھے یہ پوسٹنگ لے دے، اور اس کے بعد جو لا قانونیت کرتے ہیں اور خود قانون توڑتے ہیں، اس کی لا تعداد داستانیں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کل پشین میں جلسہ کر رہی ہے، اور مریم نواز صاحبہ سانیہ بہاول نگر میں ٹک ٹاک بنانے کی بجائے مری چلے گئی ہیں۔ مری کا موسم اچھا ہے، انہیں شاید یاد ہوگا پولیس افسران کو ہم بازو توڑ دیں گے، گولی چلائیں گے۔ کسی ایک آر پی او ڈی پی او نے عزت کا مظاہرہ کیا اور کہا ہو کہ میں نے اپنی 1 سال کی تعیناتی میں کتنے گھروں میں غیر قانونی چھاپے مروائے، کتنے لوگوں بے گناہ لوگوں پر مقدمہ کیا، کتنے بے گناہ کو چلان کیا۔ یقیناً یہ جو ثانیہ ہوا ہے، فوج کی طرف سے عدالت پہ تھانے پہ حملہ نہیں ہونا چاہیے تھا، قابل تکلیف ہے۔ ناظرین، باقی صدیقی کا ایک شعر آپ کی نظر کرتے ہیں، اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا۔ ہر نئے حادثے پہ حیرانی، پہلے ہوتی تھی اب نہیں ہوتی۔ یہ واقعات سناؤں تو کئی پولیس والوں کو رضائن دینا پڑ جائے کہ جس بے ضمیری سے انہوں نے حکومتیں لی، اور جب آتے ہیں اور اربوں روپے بناتے ہیں۔ یہ شعر ہمارے آج کل کی حالات کی عکاسی کرتا ہے۔ ایک مختصر سا واقعہ، اس کے بعد دوسری طرف آ جائیں گے، کیونکہ 1992 کا ایک واقعہ کہ چاند رات تھی، زندہ دلوں نے لاہور عید کی خوشیاں منانے کے لیے نکلے۔ کوئی اپنے دھن میں تھا، کوئی چوڑیاں پہن رہا تھا، کوئی شور مچا رہا تھا، کوئی بچوں کو لے کے شاپنگ کر رہا تھا۔ چاند رات کو لاہور کے مشہور لبرٹی چوک مارکیٹ کے قریب ہی کینٹ کی طرف سے کچھ گاڑیاں تیزی سے دوڑتی ہوئی آئی اور اشاروں کو اور انسانوں کو دھندولتی ہوئی تھانہ پہنچ گئی، اور یہ گاڑیاں کی منزل تھی لبرٹی پولیس اسٹیشن کے سامنے جا کر رکی، اور اس وقت کے ایس ایچ کو اغوا کر کے کینٹ لے جایا گیا اور تشدد کیا گیا۔ یہ واقعہ 32 سال بعد پرانا ہے غالباً، اور 2003، اور ایسے واقعہ درجنوں ہیں، ایک نہیں درجنوں ہیں، لیکن ہر واقعہ کے پیچھے کوئی نہ کوئی حقیقت ہے۔ بدقسمتی ہے اس ثانیہ بہاول نگر میں پولیس اور فوج کی جانب سے کسی نے بھی تفصیلات نہیں آگاہ کی۔ سوشل میڈیا کا شور ہے، اس کو میں نہیں جانا چاہتا، لیکن افسران اپنے ضمیر میں جھانکیں کہ وہ انہوں نے
ہزاروں چھاپے، لاکھوں، صرف لاہور میں 50,000 سے چھاپے مار کے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، گھر میں توڑ پھوڑ کی گئی، بزرگوں، بچوں، عورتوں، مردوں کو تذلیل کی گئی، اور یہ ان کی روٹین ہے، معمول ہے، کسی ایک بندے کو سزا نہیں دیتی۔ جب آپ افسروں کو یہ افسر میٹنگ میں کہے کہ مجھے آج اتنی گرفتاریاں چاہیے، کبھی وہ چاہے مسلم لیگ نون کے خلاف کریک ڈاؤن ہو، پی ٹی آئی کے خلاف ہو، یا کسی جماعت میں بھی، یہ ضمیر فروش، جس میں بہت بہت اچھے افسران بھی رہے ہیں جنہوں نے غلط کاموں سے انکار کیا اور کہا ہمیں اوورسٹی کر دیں، یہ ایک پوری تاریخ ہے، اس پہ میں نے کہا میں تفصیلات نہیں جاؤں گا، کیا کیا ہوا، ایک ایک چیز سے آشنا ہوں، اور کس کس کو پنجاب میں کس کی وجہ سے پوسٹنگ ملی، کتنے مظالم کیے، کتنا پیسہ بنایا، اور ہر طاقتور کے پاؤں میں سجدہ ریز ہوئے کہ اللہ کا واسطہ مجھے پوسٹنگ دے دو، آپ جو کوئی غیر قانونی کام کروں گا۔ لیکن ایسے افسران بھی ہیں جنہوں نے معذرت کر لی، سر یہ غلط کام نہیں کروں گا، اور انہیں سلنڈر کر دیا گیا۔ خیر یہ تو ایک تفصیلی سانحہ بہاول نگر ہے، یقیناً اس تھانے پہ اٹیک شاید نہیں ہونا چاہیے، لیکن اٹیک کی وجوہات کیونکہ دونوں اداروں کی طرف سے تفصیلی بات نہیں آئی تو اس پر نہیں کروں گا۔ سنا ہے کہ پولیس والوں کو مار پڑی جو کہ نہیں پڑنی چاہیے تھی، وہ بھی ہمارے محافظ ہے، لیکن اس کی وجوہات کی طرف جاتے۔ اب آ جاتے ہیں ناظرین موجودہ حالات کی طرف۔ وہ مریم نواز صاحبہ جو کہتی تھی آئین اور قانون کی حکمرانی ہوئی، کرپشن میری ریڈ لائن ہے، پچھلے 1.5 ماہ میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ کرپشن بڑھی، لا قانونیت بڑھی، ذخیرہ اندوزی بڑھی، بلیک میلنگ بڑھی، یہاں تک کہ سانحہ بہاولپور 3 دن تک میں نے اس پہ بات نہیں کی، پوری دنیا بولتی رہی، لیکن انہوں نے ادھر جا کے حقائق جاننے کی بجائے کہ کون ذمہ دار ہے، قصور آئین کس قانون توڑا، وہ مری چلے گئی۔ باقی جس نے جیسے پوسٹنگ لی ہے وہ گریبان میں جھانکے گا، اس کو اپنے آپ سے گھن آئے گی، اور جو فرض شناسی سے کام کرتا ہے، محنت سے کرتا ہے، اور ہر طاقتور کو یا حکمرانوں کو انکار دیتا ہے میں نے غلط کام نہیں کرنا، انہیں اپنے آپ پر فخر ہونا چاہیے، اور معاشروں کو بھی ان پر فخر ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ تحریک انصاف کا اور پی ڈی ایم کا موجودہ حکمران کا دمادم مست کلندر شروع ہونے لگا۔ کر حکومت اپوزیشن کا اتحاد کل چمن میں پہلا جلسہ کرے گا، جس میں سنی تحریک انصاف، مجلس وحدت مسلمین، جماعت اسلامی، بی این پی، تحریک انصاف، کہا جا رہا ہے یہ پانی کا پہلا قطرہ ہوگا جو اس حکومت کی بنیادوں میں بیٹھے گا، اور آہستہ آہستہ یہ حکومت زمین بوز ہو جائے گی جو فارم 47 کی بیساکھیوں پر کھڑی ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب میں 3 جلسے کیے جائیں گے، اور یہ جلسوں کا سلسلہ بڑھایا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل عمر ایوب نے کہا ہے کہ ہم رول آف لا چاہتے ہیں، قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ کسی بھی ادارے کو، کسی بھی افسر کو، کسی بھی سیاستدان کو قانون توڑنے کی اجازت ہو، آئین سے کھیلنے کی اجازت ہو، طاقتور کمزور کی حق تلفی کرے، بے گناہ لوگوں کو گناہ گار کیا جائے، گناہ گاروں کو بے کیا جائے۔ انہوں نے کہا صوبہ پنجاب کے ضلع بہاول نگر میں پاکستانی فوج کے اہلکاروں اور مقامی پولیس کے درمیان مبینہ لڑائی کا معاملہ سوشل میڈیا پر موضوع بحث ہے، دونوں اداروں نے حقائق جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی۔ بقول عمر ایوب صاحب کے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جاری واقعہ کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ ترجمان پی ٹی آئی کی جانب سے جاری کیے معاملے کو پردہ پوشی کی بجائے حقائق سامنے لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ بہاول نگر کا واقعہ ملک میں مروجہ لا قانونیت اور حکومتی ریاستی صفوں میں گہرائی تک جنم لینے والی بگاڑ کی بدترین علامت ہے، اور ایسے واقعات غیر قانونی ریٹ روزانہ ہزاروں ہوتے ہیں۔ پچھلے 2 برس کے درمیان ریاستی سطح پر دستور قانون کو دفن کر کے لا قانونیت کو فروغ دیا گیا، اور ایک محسوس گروہ کو قانون اور ماورائے مخلوق کا درجہ دیا گیا ہے، جس کے نتائج یہی ہونا۔ یہ پی ٹی آئی کا موقف ہے، سیاسی جماعتیں کرتی رہتی ہیں، ان کی جماعت میں ان کے دور میں بھی عثمان بزدار نے کوئی اچھی مثالیں قائم نہیں کی، کرپشن کے بھی اپنے داستان تھی، 6 چیف سیکرٹری اور آئی جی تبدیل کیے گئے،
دراصل جب حکمران چنگچی رکشوں کی طرح افسران اور صحافیوں کے کرائے پر لیں گے اور ان کا استعمال غیر قانونی کریں گے تو پھر ایسے واقعات ہوتے رہے جہاں انسانی حقوق نہ پامال ہوں بلکہ ختم ہو جائے۔ اب سیاسی صورتحال پر آ جاتے ہیں۔ بارخواہ کہہ رہا ہوں کہ اس پہ 10 کتابیں لکھ چاہتا ہوں۔ ہر افسر کا بیک گراؤنڈ پتا ہے، کب تعینات ہوا، کس کی سفارش پہ آیا، کس کے در پہ جا کے سجدہ ریز ہو کے منتیں کی اور تذلیل کی، اپنی بھی اور ادارے کی بھی۔ اور دیانتدار افسروں کی بھی ایک موجود ہے، لیکن انہیں اچھی پوسٹنگ نہیں دی جاتی۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین برسٹر گوہر علی نے عمران خان کا پیغام دیا کہ انہوں نے کہا کہ میں اگلے مہینے رہا ہو کر آ رہا ہوں اور اس حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں۔ الیکشن کمیشن مسلم لیگ نون کو ہاری ہوئی سیٹیں 45 کے 47 میں دوبارہ جتاتا جا رہا ہے۔ اس غیر جانبدار سلیکشن کمیشن، وہ معافی چاہتا ہوں، الیکشن کمیشن نے بھی جو سرکاری اداروں کی تذلیل کی ہے، 76 سال میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ برسٹر گوہر علی نے کہا کہ مئی کے پہلے ہفتے میں بانی پی ٹی آئی عمران خان کی رہائی یقینی ہو جائے گی عدالتوں سے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہماری کوشش تھی کہ بانی تحریک انصاف کی عید سے پہلے رہائی ہو جائے، لیکن کیس کی سماعت جان بوجھ کر تاخیری حربے استعمال کرتے ہوئے 16 اپریل تک ملتوی کر دی گئی۔ برسٹر گوہر کا کہنا 3 کیسز میں سے 2 پر فیصلے پہلے ہی معطل ہو چکے ہیں کیونکہ یہ کیس بے بنیاد جھوٹے ہیں، اور یہی پولیس افسران نے 9 مئی کے سینکڑوں مقدمہ درج کیے ہیں، اور نیب اور ایف آئی اے کیونکہ ان کے ذاتی غلام ہیں حکمرانوں کے۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی مدامت کے بغیر اس مرتبہ رہائی ہوگی۔ توشہ خانہ کیس بے بنیاد بنایا گیا، خود گاڑیاں لیتے رہے، اور جس آدمی نے 1 کروڑ کچھ کی لی اس کی اربوں روپے قیمت لگا دی گئی۔ کیس کا نہ سر ہے نہ پاؤں ہے۔ بشرا بی بی نے نہ ہی پیسے لیے اور نہ ہی دیے۔ بشرا بی بی کو کیس میں پی ٹی آئی پر پریشر ڈالنے کے لیے کہا گیا کہ عمران خان سے سودے بازی کرے، لیکن اس نے ہر این آر او لینے سے انکار کر دیا۔ جو بھی جیل میں اس کو گیا انہوں نے کہا اپنا وقت کیوں ٹائم کرتے ہو، چودھری کا مینڈیٹ واپس کرو، ملک میں حکمرانی لاؤ، ورنہ نہ میں نے سعودی عرب جانا نہ لندن جانا ہے۔ اس پر انہیں منہ کی کھانا پڑی۔ رہنما پی ٹی آئی اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ تحریک انصاف کو دیوار سے لگایا گیا ہے۔ جو ظلم ستم پچھلے 1.5 سال میں برداشت کیے ہیں، اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ پی ٹی آئی کو جیل میں ڈالا گیا، سائفر کیس تو اپنی موت آپ مر گیا، کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف کوئی مواد نہیں۔ ہم تاریخ کی سب سے مضبوط اپوزیشن ہے جس نے سودے بازی سے انکار کر دیا۔ پہلے ہمیں 8 فروری کو جیتے، 9 کو ہرایا، اور اب جیتی ہوئی سیٹوں پر ایک ننکانہ کی سیٹ ہے، نواز شریف مبارک دے رہے ہیں، جعل سازی سے ان کو بھی ریکاؤنٹنگ میں جتایا گیا۔ رانا ارشد ہمارے گو کے وہ دوست ہے۔ کس قانون کی، انہوں نے کہا کہ سائفر کیس اپنی موت آپ مر گیا، کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ بانی پی ٹی کے خلاف کوئی مواد نہیں، لیکن انہیں کسی ضد اور انا کی وجہ سے جیل میں رکھا گیا کہ وہ ملک کا مقبول لیڈر ہے۔ اگر وہ باہر آتا ہے تو فارم 47 کی جعلی حکومت زمین بودھ ہو جائے گی اور پھر یہ لٹیرے ملک سے بھاگیں گے۔ انہوں نے کہا ہم تاریخ کی مضبوط ہیں اور پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا میں جیل میں ساری عمر رہ لوں گا لیکن عوام کے دھوکہ نہیں دوں گا، اور حقیقی آزادی اور حقیقی جمہوریت کے لیے جدوجہد جاری رکھوں گا۔ ناظرین، یہ وہ حالات ہیں مختصر۔ ناظرین، ثانیہ بہاول نگر میں جس طرح مارا گیا، ویڈیو چوری کی گئی، لیکن اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں۔ جب پولیس کو ایک مینڈیٹ دیا جائے، 9 مئی کو واقعہ ہو، ایک خاتون پر 15 پرچے کر دیے جائیں لاہور میں بھی اور میاں والی میں، جب پولیس کو آپ فری ہینڈ دے دیں کہ مخالفین کو کچلے، 10 کام وہ حکومتوں کے غلط کرے گا تو 5 اپنے بھی کرے گا۔ لاہور میں 9 مئی کے بعد کچھ افسروں نے مبینہ کروڑوں روپے کمائے، لیکن اس کی وجوہات یقیناً ملک میں تمام اداروں کو اور عام شہریوں کو قانون کی حکمرانی پر یقین رکھنا چاہیے۔ جہاں آئین اور قانون نہیں ہوتا وہاں تشدد ظلم ہوتا ہے، وہاں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اس کی ذمہ داریوں کا تعین کسی دن آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ سرکاری چنگچی بیوروکریسی کس طرح کس کس دور میں کس کس کے لیے استعمال ہوئی۔
اور یہ اپنے لیے بھی بدنامی کا باعث بنے اور اپنے اداروں کے لیے بھی۔ ملک کو آگے لانا ہے تو آئین اور قانون کی حکمرانی کرنی ہوگی۔ طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون ہوگا۔ اختلاف رائے کو بغاوت کی بجائے، ملک دشمنی کی بجائے برداشت کرنا ہوگا۔ ملک کو ترقی کی طرف گامزن کرنا ہوگا۔ تمام اداروں کو اپنے دائرہ کار اختیار میں رہ کے کام کرنا ہوگا۔ لوگوں کو غلام بنانے کی خواہش چھوڑ دے۔ قائد اعظم نے پاکستان آزاد بنایا تھا۔ سبز رنگ پاکستان اور سفید اقلیت کا ہے، تو تم تو اپنے ہی لوگوں پر ظلم کرتے ہو، اور یہ ہر حکومتوں میں ہوتی ہے۔ عمران خان کو بھی جیل میں سوچنا چاہیے کہ وہ بزدار کو لا کر کیا اچھا کام کیا تھا۔ اب وہ باہر آئیں گے تو 80% اکثریت سے وعدے آرام سے جیت جائیں گے۔ اسی موت کی وجہ سے روزانہ سلیکشن کمیشن، معافی چاہتا ہوں، الیکشن کمیشن پی ٹی آئی لوگوں کو ادھر بھیج رہا ہے، لیکن حقیقت سے پردہ اٹھنے والا ہے۔ آئندہ چند مہینوں میں تخت گرائے جائیں گے، تاج اچھالے جائیں گے، حق اور سچ کی جیت ہوگی، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے وابستہ ہو، کسی بھی ادارے سے ہو۔ ہر ظالم کو اپنا جواب دہ ہونا ہے، ہر ظالم کو۔ مختصر بات کر کے زیادہ حقیقت کی طرف جایا تو کچھ لوگوں کو پھر مرچیں لگیں گی، چیخیں نکلیں گی۔ لہذا اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ گزشتہ سے پیوستہ عید مبارک۔ پاکستان زندہ باد۔